السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے۔ محترم سامعین، آپ کے معجزے تو بہت تھے، لیکن آج صرف ایک دو معجزے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ محترم سامعین، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شوہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے، وہ قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ بھی دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچہ کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزور اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر آپ سے بتایا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں۔ جتنے بھی عورتوں کے پاس پیش کیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتے، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے تھے کہ یہ یتیم ہیں، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں؟ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ محترم سامعین، ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی، حضرت حلیمہ بولتی ہے، کہتی ہیں کہ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھی، سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھے کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی سے ہمارے لیے برکت عطا فرمائے اور ہمیں برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیڑے پر واپس آئی، یعنی اپنے گھر کی طرف واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا، تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امنڈ پڑے اور اس نے شکم شیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم شیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دہنے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت ہی آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خاصہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے یہ کہنے لگی، اے ابو زعیب کی بیٹی، ارے یہ کیا وہی اونٹنی ہے؟ ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ میں کہتی، ہاں بخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی، اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے قحط زیادہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دوہتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہمارے قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتی کہ کمبختو، جانور وہی چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زعیب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے۔
لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکے وہی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا تھا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتی تھی۔ اسی طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافہ اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اسی طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور ٹھیلا ہو چلا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کے والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ میرے بچوں کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وباؤں کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچے ہمیں واپس دے دیا۔ تو محترم سامعین، آپ نے سماعت فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ کی برکت کی وجہ سے حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اس قدر برکتیں آئی کہ وہ لوگ اس قدر دودھ پیے کہ دونوں آسودہ ہو گئے اور ساری بکریاں بغیر گھاس کھائے واپس آتی تھی، لیکن وہیں پہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں اس قدر سیراب ہو کے آتی تھی کہ دودھ اس کے تھن دودھ سے بھرا ہوا رہتا تھا۔ تو یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔